ہے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی، اور ہمارے مومنین انشاءاللہ ایک اپنی عادت بنا دیں کہ جس معصوم یا جس معصومہ یا جب کسی عظیم ہستی کی ولادت یا شہادت کا دن ہے تو کوشش کریں اس دن ایک کتابچہ تھوڑا سا گوگل پہ ہی سرچ کر لیں، کسی معتبر سائٹ پہ جا کے اس معصوم کے متعلق تھوڑا سا پڑھ لیں، جان لیں کہ اس معصوم نے ہمیں اپنی زندگی میں کیا سکھایا۔ سبحان اللہ. مختصر انشاءاللہ کیونکہ وقت کم ہے اشارہ کر کے انشاءاللہ آگے بڑھتا ہوں کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کون ہے، بی بی کا ذرا تعارف ہو جائے کہ بی بی سلام اللہ علیہا ام المؤمنین ہیں، مومنین. اور ایسی سبحان ام اللہ. المؤمنین کہ صرف مومنین کی والدہ نہیں ہیں بلکہ ام الائمہ بھی ہیں، بی بی واہ واہ واہ. ام سبحان اللہ. الائمہ بھی ہے، ائمہ کی بھی ہم. ماں ہے، والدہ ہیں۔ بلکہ بی بی کے فضائل کے متعلق میں یہ کہوں، بی بی وہ پہلی خاتون ہیں، بی بی پہلی خاتون ہیں جس نے اللہ کے رسول کی نبوت کا اقرار کیا۔ اب اور غور فرمائیے گا، بی بی وہ پہلی خاتون ہیں جس نے سب سے پہلے مولا علی کی بیعت کی۔ بلکہ میں ذرا آسان الفاظ میں یہ کہوں کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا مولا علی کی پہلی شیعہ ہے، کہ سبحان اللہ. ابھی سبحان اللہ. مولا کی خلافت کا وہ اعلان جو مسلسل اللہ کے رسول کرتے رہے وہ ہوا نہیں تھا، بی بی کے سامنے ہوا جب نہیں تھا. پیش کیا تو بی بی نے بیعت کی اور بی بی نے علی ولی اللہ کہا۔ تو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا اللہ وہ بی بی ہے جنہوں نے سب سے پہلے علی ولی اللہ کہا۔ اور بی ولی بی کی اللہ کا. عظمت سبحان دیکھیں، اللہ. ابھی اسلام نہیں آیا مگر بی بی کو کفار طاہرہ کہہ رہے ہیں۔ جیسے اللہ کے رسول کے اللہ اکبر. متعلق ہے نا کہ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ بھائی تم لوگ مجھے جانتے ہو، ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا، مجھے کس انداز سے جانتے ہو؟ تو کافروں نے کیا کہا کہ اے محمد ہم آپ کو اس انداز سے جانتے ہیں کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ اسی طرح سے کفار سے جب پوچھا جاتا تھا کہ یہ بی بی خدیجہ کون ہے تو کفار کہتے تھے یہ طاہرہ بی بی ہے، یعنی کفار بھی بی بی کی طہارت کا اقرار کرتے تھے، یہاں رسول خدا کی صداقت اور امانت کا اقرار کرتے تھے۔ دیکھیے بی بی خدیجہ کی عظمت کے متعلق دو چار اور باتیں اشارتاً کرتا چلوں کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا اللہ وہ علیہ. عظیم بی بی ہیں جن پر اللہ سلام بھیجتا ہے، حضرت اللہ جبریل اکبر. سلام بھیجتے ہیں۔ روایت سے حضرت امام محمد باقر علیہ باقر السلام سے، علیہ السلام. اللہم السلام صلی اللہ علی صلی اللہ محمد علیہ. وعجل فرجہم، کہ امام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب میں معراج سے واپس آ رہا تھا تو میں نے جبریل سے کہا جبریل کچھ کہنا چاہتے ہو؟ تو جبریل نے کہا جی یا رسول اللہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیا اللہ کہنا چاہتے ہو؟ اکبر. تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ میری طرف سے بی بی خدیجہ کو سلام کہیے، اور سبحان صرف اللہ. میری طرف سبحان سے اللہ. نہیں واہ واہ. بلکہ اللہ کی طرف سے بھی بی بی خدیجہ کو سلام کہیے۔ دیکھیے دعائے سلام ندبہ کہیے. پڑھنے والے مومنین جو ہیں وہ دعائے ندبہ میں جب پڑھتے ہیں امام زمانہ کو جب بلاتے ہیں کس انداز سے بلاتے ہیں؟ کہتے ہیں یبن خدیجۃ الغرا، اے خدیجہ کے اللہ. بیٹے، یعنی امام زمانہ سے بھی جب ہم مدد مانگتے ہیں بلاتے ہیں تو امام کو بی بی خدیجہ کے نام سے بلاتے ہیں۔ تو دیکھیے بہت سارے فضائل ہیں بی بی سلام اللہ علیہا کے، یہ صرف اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا نے اللہ صلی بہت اللہ. ساری شادیاں کی بی بی خدیجہ کے دنیا سے جانے کے بعد، مگر مسلسل تمام بیویوں کو کہتے رہے تم میں سے کوئی بی بی خدیجہ کی طرح نہیں ہے، نہیں تم میں سے ہے. کوئی سبحان اللہ. خدیجہ سبحان کی طرح نہیں ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ عائشہ کہتی ہے کہ یا رسول خدا وہ تو مر گئی خدیجہ، اس سے اتنا کیوں پیار، اس سے اتنی کیوں محبت؟ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں دیکھو اے عائشہ کیونکہ خدیجہ وہ ہیں جب کسی نے مجھے مدد نہیں کی تب خدیجہ نے مجھے مدد کی، جب سب نے میری اللہ اکبر. تکذیب کی تب خدیجہ نے میری تصدیق کی، جب سب نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا تب خدیجہ نے میرا ساتھ دیا۔ ساتھ تو دیا. عائشہ کہتی ہے سبحان اللہ. اس کے سبحان بعد ہم نے جان لیا کہ اگر رسول کے قریب ہونا ہے، اگر رسول کو خوش کرنا ہے تو بی بی خدیجہ کی تعریف کرنی پڑے گی۔